آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کا دن ہوگا، سب پیش خدا ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے نیچے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آتا جاتا دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی فرشتے کسی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کسی کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کسی کو جہنم کی طرف تو کسی کو جنت کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے نیچے کھڑے ہو کر کے یہ مناظرہ دیکھ رہے ہوں گے۔ فرشتے کسی کو جنت کی طرف تو کسی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کو فرشتوں کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، اسے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام زور زور سے کہیں گے، احمد احمد احمد، دیکھو آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کے امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اس امتی کو دیکھیں گے کہ فرشتے میرے امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں گے، یا ابو البشر یا ابو البشر یا ابو البشر، حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، احمد دیکھو دیکھو، فرشتے آپ کی امت کو، آپ کے ایک امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اس امتی کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کے دوڑ دوڑے جائیں گے، جا کر کے جب فرشتوں کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے، مجھے اللہ کا حکم تابع ہے، میں اپنے عمل سے باز نہیں آ سکتا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، میں اپنے عمل سے رک نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر آسمان کی طرف نظر کر کے کہیں گے، اے میرے مولا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے رسوا نہیں کروں گا، میں تمہیں تمہاری امت کی وجہ سے رسوا نہیں کروں گا۔ اے میرے مولا، کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری امت کی وجہ سے رسوا نہیں کروں گا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں، ابھی جس بندے کو تم پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، جسے جہاں سے پکڑ کر لے کر آئے ہو، اسے وہیں چھوڑ کر کے آؤ۔ کہ میرے آقا نے کہا، ہے میرے مولا، کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا میں تمہیں تمہاری امت کی وجہ سے رسوا نہیں کروں گا؟ تو اللہ نے حکم فرمایا، اے فرشتوں، اس بندے کو جہاں سے پکڑ کر لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ فرشتے اسے پکڑ کر اسی جگہ پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نکال کر اسے میزان عمل پر رکھ دیا۔ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو میزان عمل پر رکھا تو میزان عمل پر جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا تو ان کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، ابھی جس بندے کو تم پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے تھے، اب اسی بندے کو پکڑ کر جنت میں ڈال دو۔ ابھی تم جسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، اب اس کو پکڑ کر جنت میں ڈال دو۔ جب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جب فرشتے اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہوں تو وہ بندہ کہے گا کہ اے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، اے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، میں اس بندے کا دیدار تو کر لوں، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس نے میری جان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، میں تو جہنم میں جا رہا تھا، لیکن اس کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، مجھے جنت میں جانے کا حکم مل گیا ہے۔ اے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ، میں اس کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، وہ بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے سلام کرتا ہے، کہتا ہے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ نے میری جان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ارے میں تو جہنم کا ایندھن بن چکا تھا، میں تو جہنم میں جا رہا تھا، لیکن آپ نے میری جان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت کا پروانہ مل گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے
جانے کا مستحق بنا دیا گیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آخر آپ نے میری جان پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا ہے؟ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر ایسا کیا لکھا تھا جس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے اس کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ اور نہیں لکھا تھا، ایک امانت ہے تیری میرے پاس، ایک امانت ہے تیری میرے پاس، ایک مرتبہ تو نے محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اسی درود پاک کو میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے، اسی درود پاک کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ درود پاک کی برکت سے، اس لیے جب بھی کوئی درود پاک پڑھنے کے لیے کہے تو آپ خاموش نہ بیٹھا کریں۔ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاؤ اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔